السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ حمد و ثنا، تعریف و ستائش، عظمت و بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس مالک نے بر وقت اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ میری دعا ہے اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، نیک اعمال ہر انسان کا رأس المال ہے۔ حقیقی مال انسان کا اس کے اچھے عمل ہیں۔ انہی اعمال کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن نیک اعمال پر ہی جزا دی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تمام انبیاء نے نیک اعمال کی ہی ترغیب دلائی ہے، برے کاموں سے منع کیا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیا ہے۔ ہم امت محمد بہترین امت بھی اسی لیے ہیں کہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، خود بھی برائی سے باز رہتے ہیں، اوروں کو بھی باز کرتے ہیں، خود بھی گناہ سے دور رہتے ہیں، اوروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں اپنے جو نیک اعمال پیش کرتا ہے ان اعمال کو پورے اہتمام کے ساتھ، آداب اور شروط کے ساتھ ان اعمال کا حق ادا کرتے ہوئے بجا لائے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آج چند ایک شرطیں بیان کرتا ہوں جو اعمال کے قبول ہونے کی شرطیں ہیں۔ اللہ کے ہاں اعمال کی صحت کی جو شرائط ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی نظام ہے،
وہ اصول و ضوابط کے بغیر نہیں چلتا۔ کوئی بھی نظام اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کو بہترین چلانے کے لیے۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعمال کی قبولیت کے لیے بھی کچھ قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ شرائط پوری ہوں گی تو اللہ رب العزت کے دربار میں عمل قبول ہوگا۔ اگر وہ شرائط پوری نہیں ہے، ہماری نیکی میں وہ شرائط نہیں ہیں، تو اللہ کو ہمارا وہ عمل چاہیے نہیں۔ ہر شرط پر 20 قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ 1-2 پر اکتفا کریں گے آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلی شرط کسی بھی نیک کام کی قبولیت کی وہ ہے ایمان۔ جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ نیک کام کرتا رہے، اللہ کو کام قبول نہیں۔ مشرکی، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، مشرکین مکہ اسلام کے سب سے پہلے مخالف، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے دشمن، وہ بھی اچھے کام کیا کرتے تھے، اللہ کے مہمانوں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کو کوئی عمل قبول ان کا نہیں تھا۔ جتنے بھی سردار تھے، اسلام اور کفر کے پہلے مارکے میں اللہ رب العزت نے جہنم حاصل کروا دی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان، اور یہی بات اللہ رب العزت نے بھی فرمائی ہے قرآن مجید میں، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو انسان آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنے چاہیے، اس حال میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو، جو کام کرنے چاہیے وہ کام کرتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کو کام قبول نہیں۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں وہ اچھے کام کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کے اعمال کی اللہ رب العزت قدر کرتے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں آخرت کے ارادے سے نیک عمل کرے، اللہ رب العزت اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں۔ معلوم ہوا پہلی شرط ہے اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کے قبولیت کی کہ انسان ایمان والا ہو۔ اگر ایمان والا نہیں تو اللہ کو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ منافقین مدینہ دیکھ لیں، بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ نبی رحمت کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دیتے، وہ سامنے بیٹھ کر سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کائنات کے رب کا حکم ہے ان کے لیے، یہ سزا ہے ان کے لیے۔ دوسری شرط ہے اخلاص، جو بھی عمل کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری، شہرت کے لیے وہ عمل نہ ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس عمل میں مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين،
اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وما امروا الا ليعبدوا اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، مخلصین اخلاص کے ساتھ دین کو اس اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اگر اخلاص نہیں تو اللہ رب العزت کو کام بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اخلاص کے بغیر جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں جاتا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اس نیت سے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، تو وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ معلوم ہوا دوسری شرط اخلاص ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، ریاکاری نہ ہو۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے چلے جانے کے بعد ایک ہی چیز کا خوف ہے تمہارے درمیان، وہ ہے چھوٹا شرک۔ اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے، میرے بعد ریاکاری تمہارے اندر آ جائے گی، بس اسی کا مجھے خوف ہے۔ اور یہ ریاکاری، جس عمل میں ریاکاری آ جائے اللہ کو وہ عمل قبول نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس اللہ کی عبادت کرو۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کرتا، پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے کرتا ہی نہیں ہے، دوسری بات اللہ کو اس کا نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ وہ حاجی ہو، صدقہ زکوٰۃ دینے والا ہو، بڑی نمازیں تہجدیں پڑھنے والا ہو، اللہ رب العزت کو اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ تیسری شرط سنت کے مطابق ہو، جو کام امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اللہ کو وہ کام قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت کو وہ کام نہیں قبول ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا، جو شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ قبول ہونے والا عمل نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے روایت نقل فرمائی ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی دیننا، یعنی دین سمجھ کے، نیک کام سمجھ کے، شریعت اسلامیہ کا عمل سمجھ کے کرتا ہے، اللہ اکبر، من احدث فی دیننا ما لیس منہ فہو رد، تو وہ کام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین سمجھ کے نہیں کرتا تو کرتا رہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص دین اسلام کا کام سمجھ کے، نیکی کا کام سمجھ کے، سنت سمجھ کے، اسلام میں جائز سمجھ کے کرتا ہے فہو رد، تو وہ مردود ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل نہیں ہے اس پر، اس کی اصل، اس کی بنیاد امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ملتی، تو وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، بے شمار کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں اس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اور وہ اپنا اختیار ڈھونڈتا پھرے۔ تیسری شرط ہے سنت کے مطابق ہونا۔ امام مالک، امام مدینہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں السنت کسفینۃ نوح علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غارقا، جس نے جو اس کشتی پر سوار ہو گیا نجا، وہ کامیاب ہو گیا، یعنی جس نے سنت کے مطابق عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا غارقا، جس نے اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، مخالفت کی اس کشتی کی، وہ غرق ہو گیا۔ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، اس لیے کہ ایمان والا نہیں تھا، کشتی پر بیٹھنے سے انکار کر رہا تھا۔ جو سنت کی کشتی پر بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے سنت کی کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا وہ غرق ہو گیا۔ اور ایسے شخص کے اعمال اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے احسان، کوئی بھی عمل کرے احسان کے ساتھ وہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا ہے وبشر المحسنین، محسنین کو، احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اسی طرح فلو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، جب جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی یہ خواہش کریں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، فلو ان لی کرۃ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ فلو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر ہمیں دوبارہ مہلت دی جائے، اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو ہم محسنین میں سے ہو جائیں گے، احسان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کے مطیع اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب احسان، سوال یہ ہے احسان کہتے کس کو ہیں؟ احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کی وضاحت بھی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث، معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اس کیفیت سے کر، اس ذہن اور اس خیال سے کر کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ نماز اس طرح پڑھ، صدقہ زکوٰۃ حج اس طرح ادا کر جیسے تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کرے، یہ تصور اپنے اندر رکھ کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کرے، تو پھر کم از کم عبادت میں یہ بات ضرور یاد رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، سب سے بہترین عبادت تو یہ ہے کہ انسان اس حالت میں عبادت کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا، یہ مقام حاصل نہیں ہم کر سکتے، تو کم از کم عبادت اس کیفیت میں ضرور کریں کہ کائنات کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم اس کیفیت سے، اس انداز سے، اس لحاظ سے عبادت کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کائنات کا رب بلند مقام بھی عطا فرما دے گا۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارے تصورات کچھ اور ہوتے ہیں، منہ پر الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، جسم کوئی اور عمل کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات ہم اپنی عبادت میں طے کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے تصورات ہماری عبادت میں نہیں ہوتے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ ضرور یاد رکھ کہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہے ہیں، اور اسی کا نام ہے احسان۔ اگر ان دونوں باتوں سے ہماری عبادت خالی ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں، تصورات میں کچھ اور ہو، خیالات میں کچھ اور ہو، جسم ہمارا کوئی اور عمل کر رہا ہو، تو ایسی عبادت پھر عبادت نہیں ہے۔
سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اس طرح عبادت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ احتساب فی العمل، اگلی شرط پانچویں یہ ہے، اعمال کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ احتساب فی العمل ہو۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل پر اللہ رب العزت سے اجر کی امید ہو۔ بعض صوفیاء جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس سے اجر لینے کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، ہم تو بس اس کے لیے عبادت کرتے ہیں بس، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ احتساب فی العمل، اپنے عمل پر اللہ سے اجر کی امید، یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور اس کی دلیل امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ابھی انشاءاللہ چند دنوں بعد رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک دیکھنا، بڑھ چڑھ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز کر یہ رمضان ہماری جہنم سے آزادی کا رمضان بنا دے، آمین۔ فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا ایک روزہ، 2 4 5 10 نہیں، ایک روزہ ایمان اور اجر کی، ایمان کی حالت میں اجر کی امید رکھتے ہوئے ایک روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی راتوں کو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کی رات کو ایمان کی حالت میں اجر کی نیت سے قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا احتساب فی العمل، اپنے عمل پر اجر کی امید اللہ سے رکھنا، یہ بھی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ احتساباً بھی فرمایا ہے کہ احتساب کرتے ہوئے اپنی نیکی پر، اپنے اچھے کام پر اللہ سے اس کا اجر کی امید رکھتے ہوئے وہ کام کرے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، جو یہ تینوں کام کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ احتساب فی العمل، یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ پھر اعمال میں سچا بھی ہو، صدق فی العمل بھی ہو۔ کیسے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو عمل کر رہا ہے صرف وہی عمل ارادے میں بھی ہو، یہ نہیں یہاں سے کہتا ہے جی میں حج کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا، اور اس سفر کو نام دے حج کا سفر۔ کسی کے ہاں اس نیت سے جاتا ہے کہ میں فلاں کے ہاں مہمان جا رہا ہوں، کھانے پینے کے لیے اس سے دعوت کھا کے آتا ہوں، اور اس سفر کو، اس جانے کو، اس ملاقات کو اللہ کے لیے ملاقات گردانتا ہے، تو یہ صدق فی العمل نہیں ہے، یہ صدق فی العمل نہیں ہے۔ جو عمل کر رہا ہے اس میں سچا بھی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور اس کے جو وضو کی پورا طریقہ ہے اس کے مطابق وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وہ وضو کرتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، نکلتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، مسجد میں آنے کا ارادہ، مسجد تک پہنچنے کا ارادہ نماز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں گھر سے وضو کرے
اور مسجد کی طرف نکلے، ارادہ ہو میں قاری صاحب سے مل کے آتا ہوں یا میں کوئی اور کام کر کے آتا ہوں، فلاں کو مل لیتا ہوں رستے میں، لا یرید الا الصلاۃ، نماز کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیں گے، اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرما دیں گے۔ وہ مسجد میں آ کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، ابھی نماز کا وقت پورا نہیں ہوا تو وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بیٹھنا بھی باعث اجر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو جو گھر سے صرف وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، اس شخص کو جو یہ کام کرتا ہے اللہ 25 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں اس شخص سے جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ وضو کرتا ہے، وضو کر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ اس شخص کے بدلے اس شخص کو جو مسجد میں نماز کی نیت سے آ کے نماز پڑھتا ہے 25 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اس کی صحت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا صدقے فی العمل، خالصتاً سچے ارادے، ایک ہی ارادے سے وہ عمل کرے تو اللہ رب العزت کو وہ عمل قبول ہے۔ عمل کوئی کرتا ہے، ارادہ کوئی کرتا ہے تو یہ کام اللہ کو قبول ہے، ایک ہی کام میں دو تین ارادے رکھتا ہے تو یہ اللہ کو قبول ہے نہیں۔ صدقے فی العمل یہ بھی اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچوں کو ہی ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، نفع سچوں کو ہی، سچ بولنے والوں کو، اپنے ہر کام میں سچائی اختیار کرنے والوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ صدقے فی العمل اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ پھر ادب، عمل سے پہلے بھی ادب، عمل کے بعد بھی ادب۔ جب تک انسان ادب کا خیال نہیں رکھے گا تب تک بھی اللہ کے ہاں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور یہ آیت اس امت کے سب سے بہترین دو انسانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور وہ دو انسان پہلے اور دوسرے خلیفہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک قبیلے کے لوگ آئے، عرض کی اللہ کے نبی ہمارا سردار مقرر کر دیں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی فلاں کو سردار مقرر کر دیں، دوسرے نے کہا نہیں فلاں کو مقرر کر دیں۔ اس بات میں آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے عمل ضائع کر دے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی دونوں کا ارادہ تک بھی نہیں تھا۔ یہ دونوں شخص امت کے بہترین انسان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے سختی سے پکڑ کے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے۔ ادب بھی اعمال کی قبولیت کی ایک شرط ہے۔ بے ادب اور گستاخ ان کے اعمال اللہ کو بھی قبول نہیں ہے۔ ان تحبط قبول ہی نہیں، اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے عمل قبول ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح انتہائی عاجزی، اپنے اندر ذلت پیدا کرے اللہ کے سامنے، اور اپنے عمل میں محبت پیدا کرے، اپنے عمل میں اللہ کے لیے محبت پیدا کرے تو یہ عمل اللہ رب العزت کو قبول ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ من يعبد ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، کچھ لوگ وہ ہیں
جو اللہ کے علاوہ مشرکین جو ہیں کچھ لوگ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ سے، اللہ کے مخالفین سے، اللہ کے علاوہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ اکبر، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ معلوم ہوا اپنے عمل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا یہ بھی اعمال کی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اپنے عمل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں کرتا، اپنے لیے ذلت پیدا نہیں کرتا اللہ کے سامنے، تکبر کرتا ہے تو وہ بھی عمل اللہ کو قبول نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جس عبادت کا حکم دیا ہے اس عبادت میں بندے کے لیے انتہائی درجے کی ذلت اور انتہائی درجے کی محبت بھی ہے۔ اگر یہ دو کام نہیں ہیں عبادت میں تو سمجھ لیں پھر اللہ کے ہاں عمل بھی قبول نہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی درجے کی ذلت ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ مقام بڑھانے والی بات ہے۔ اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت اور بلند مقام کا یہ ذریعہ اور سبب ہے، اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کی یہ شرط ہے۔ جب تک اللہ کے لیے محبت اور ذلت پیدا نہیں ہوتی اللہ رب العزت کو عمل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل میں اللہ کی ملاقات، آخرت میں اللہ کے ہاں سامنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا، یہ تصور بھی اپنی عبادت میں پیدا کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا اثر قبول کرے۔ اگر ایسا نہیں، اللہ کی ملاقات کا منکر ہے، قرآن کا اثر ہی نہیں اس پر، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت کو عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ اکبر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کے خسارے کے اعتبار سے یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو دنیا کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ایسے لوگ جو دنیا کی کوشش کرتے ہیں اعمال کے خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آگے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وجہ کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور ولقائہ، اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اگر ایسا شخص اولئک الذین کفروا، جو اللہ کی آیات کو بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، جو شخص ان دو کاموں کے علاوہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہوئے، آخرت کا انکار کرتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل کر لے، اللہ رب العزت نے فرمایا فحبطت اعمالہم، اللہ رب العزت ان کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، فرمایا فحبطت اعمالہم، کوئی نیک کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگوں کے عمل نہیں چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق اللہ رب العزت کی ملاقات کا تصور رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، اور قرآن کی آیات کو مان کر اس کا اپنے اوپر اثر قبول کرتے ہوئے عمل نہیں کرتا، فحبطت اعمالہم، تو ایسے لوگوں کا عمل بھی اللہ رب العزت کو قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حرام کا اجتناب کرے، اپنا لباس، کھانا پینا، اپنی کمائی یہ حلال کی بنائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ایمان والو
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو معلوم ہوا عبادت کرنے کے لیے خالص طیب طاہر پاک رزق کھانا بھی ضروری ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا ایک شخص، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص پراگندہ حالت ہے، بڑا لمبا سفر طے کرتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اپنے ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رب، اے میرے رب۔ فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی پرورش بھی حرام پر ہے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ معلوم ہوا جب تک حلال نہیں کھاتے، حلال نہیں پہنتے، اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش حلال پر نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت کو ہمارے نیک کام قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی متعدد شرائط ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شرط اعمال کی قبولیت کی یہ بھی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی جس کے پاس مال دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں وہ مفلس نہیں ہے۔ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بہترین اور بہت زیادہ اعمال لے کر آئے گا، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑا صدقہ زکوٰۃ کیا ہوگا، بڑے نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، اس طرح کے اعمال بھی کیے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اس نے تلفی کی ہوگی، یہاں تک کہ حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، اس کے نیک عمل ختم ہو جائیں گے۔ اب جو حقوق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، تو وہ عمل، نیک عمل جو حقوق العباد کی تلفی کے ساتھ حقوق العباد کو پورا نہ کرتے ہوئے کیے جائیں، وہ بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان ہے 3 مارچ بعد نماز مغرب جامع مسجد ابو ہریرہ ٹاؤن مریدکے میں ایک پروگرام ہے بدھ والے دن، جس میں محترم جناب حنیف ربانی صاحب، یوسف قصوری صاحب اور محترم عبد الرحمن شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی خطابات فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی بات سننے کی، سمجھنے کی
دینی پروگراموں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔